اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہیۃً غافل ہوتے ہیں قلوبہم ان کے دل وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ اور سرگوشیاں کرتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ جو ظلموا ظالم ہیں حل ھذا وہ کہتے کیا ہیں حل ھذا کیا ہے یہ الا مگر بشر ایک بشر مثلکم تمہاری طرح افتأتون تو کیا تم پیروی کرنے لگے ہو السحر جادو کی وانتم اور حالانکہ تم تبصرون دیکھ رہے ہو قال نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی میرا رب یعلم جانتا ہے القول وہ بات جو کہی جاتی ہے فی السماء آسمان میں والارض اور زمین میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی ہر بات کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے بلکہ قالوا وہ کہتے ہیں اضغاث احلام یہ پریشان خواب ہیں بل افتراہ بلکہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے اسے بلکہ ہوا شاعر وہ شاعر ہے فلیأتنا تو لے آئے ہمارے پاس بآیۃ کوئی نشانی کما جیسا کہ ارسل الاولون بھیجے گئے تھے پہلے انبیاء ما آمنت نہیں ایمان لائی قبلہم ان سے پہلے من قریۃ کوئی بستی اہلکناہا جسے ہم نے تباہ کر دیا افہم کیا یہ لوگ یؤمنون ایمان لے آئیں گے وما ارسلنا اور نہیں رسول بنا کر بھیجا ہم نے قبل کا اے حبیب آپ سے پہلے الا مگر رجالا نوحی مردوں کو نوحی ہم نے وحی بھیجی الیہم ان کی طرف فاسألوا بس پوچھو اہل الذکر اہل علم سے ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، سامعین اور ناظرین،
اللہ جل مجدہ کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ جس نے ہمیں قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی ہمارے دلوں کو، روحوں کو، ہمارے باطن اور ظاہر کو، اور ہماری قبروں کو اور ہمارے حشر کو عطا فرمائے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات بینات کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر کی پہلی قسم کون سی ہے؟ پہلی قسم ہے تفسیر کی قرآن کی تفسیر بالقرآن، قرآن کی تفسیر بالقرآن۔ یہاں پر اعتراضات بھی ہیں کفار کی طرف سے اور ان کے جوابات بھی انہی آیات کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لاہیۃ قلوبہم، غافل ہیں اور غافل ہوتے ہیں ان کے دل۔ غفلت کوئی اچھی بات، خبردار کرنے والی بات، کوئی نصیحت اور کوئی فائدے والی بات انسان سن کر اس کے اوپر غور و فکر نہ کرے اور سنی انسنی کر دے، ایسے انسان کو کہتے ہیں وہ غافل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی غفلت کیا ہوگی کہ ہم نے اس کائنات میں وہ ہستی بھیج دی ہے جس کی خاطر ہم نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ میری آیتیں پڑھ کے ان کو سناتا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ فائدہ انہی کا ہے جن کو میرا نبی تبلیغ کر رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کی۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اچھا وہ بیٹھے نا، انہوں نے آپس میں باتیں کی اور ایسے باتیں کی کہ یہ باتیں کسی دوسری جگہ نہ پہنچ سکے۔ آپس میں وہ جیسے سازشیں کرتے ہیں اور باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، دشمنی کرنے والے دشمنی کی باتیں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن تھے، دین کے بھی دشمن تھے اور اپنے بھی دشمن تھے۔ انہوں نے آپس میں سرگوشیاں کی تو اللہ پاک نے ان کی ان سرگوشیوں کو بے نقاب فرما دیا۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور آپ کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں۔ ظلم میں نے پہلے بھی معنی بتایا تھا ظلم کا، کہ ایک چیز کو اس کے محل میں نہ رکھنا بلکہ دوسرے مقام پہ رکھ دینا، کسی بات کو جگہ نہ دینا، نصیحت نہ سننا، غلط راستے پہ چلنا اور روشنی ہوتے ہوئے اندھیرے میں چلنا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو وہ لوگ چونکہ ظالم تھے اس لیے اس معنی میں بھی ان کو ظالم کہا گیا۔ تو وہ باتیں کیا کرتے تھے، وہ اعتراض کیا کرتے تھے؟ ان کا جو پہلا اعتراض یہ تھا حل ھذا الا بشر مثلکم، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے نا، یہ کیا ہے؟ یہ تو تمہاری طرح ہی کوئی بشر ہے، مرد ہے۔ کیا ہے؟ مرد ہے۔ یہ کوئی فرشتہ ہوتا، کسی اور جنس سے ہوتا تو ہم ایمان لے آتے، ہم ان کی باتوں کو سنتے، یہ تو ہمارے جیسا ہی ہے، یہ تو انسان ہے۔ یہ ان کا پہلا اعتراض تھا۔ افتأتون السحر، اور دوسرا اعتراض کیا تھا کہ یہ جو قرآن لے کے آئے یہ جادو ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے، اور یہ جادو ایسا ہے کہ جو کوئی بھی کلام سنتا ہے تو ان کا ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے۔ یہ دوسرا اعتراض تھا۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور آپس میں باتیں کر کے دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو، یعنی ادھر اور لوگ بھی نہ چلے جائیں۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیتے تھے، اور ان کی سرگوشیاں اور ان کی گفتگو کہیں ہو رہی ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے سامنے جاتے تو واہ شگاف الفاظ میں ببانگ دول حضور اپنی زبان نور سے ان کو جواب دے رہے ہیں۔ کیا؟ قال، اللہ فرماتا ہے میرے نبی نے فرمایا ربی، میرا رب وہ ہے، یعلم القول، یہ تمام باتوں کو سننے والا ہے، فی السماء، جو آسمانوں میں کہی جاتی ہیں، والارض، اور زمین میں جو کہی جاتی ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اچھا جی، وہ سرگوشیوں کا سلسلہ کیا تھا؟ کہتے تھے بل قالوا، بلکہ وہ کہتے تھے اضغاث احلام، یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ پریشان خوابوں کے تذکرے ہیں۔ یہ کیا ہے؟
یہ جو پریشان خواب ہوتے ہیں نا، کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے، ایک بندے نے خواب دیکھا، دوسرے نے خواب دیکھا، تیسرے نے خواب دیکھا، تو یہ تمام ان خوابوں کا نچوڑ لے کر اس میں لکھ دیا گیا، اور بس یہ پریشان خواب ہیں۔ یہ قرآن مجید حقیقت میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ کہتے بل افترا ہو، بلکہ یہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اس نے خود گڑھا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا بلکہ اس نے خود گڑھ لیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہتے بل ہوا شاعر، بلکہ وہ تو شاعر ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ شاعر ہے۔ فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، اور یہ اعتراض بھی کرتے کہ پہلے انبیاء جو آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام جو معجزات لے کے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام جو معجزات لے کے آئے تھے، یہ ان جیسے معجزات کیوں نہیں لے کر آئے؟ اگر یہ اپنے آپ کو نبی کہتے تو ان جیسے معجزات لے کر آئیں، ان جیسا تو کوئی معجزہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ نبی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جو پہلا ان کا اعتراض تھا کہ یہ تو بشر ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ تو بشر ہیں، مرد ہیں، ہم ان پر ایمان نہیں لا سکتے، کوئی اور ہوتا، فرشتہ ہوتا تو پھر شاید ہم ان پر ایمان لے آتے۔ ایک دوسرے مقام پہ سورہ بنی اسرائیل میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ نَزَّلْنَا مطمئنین، کہا کہ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر اس ساری زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین، تو وہ اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے، لنزلنا علیہم، تو پھر ضرور ہم ان پر اتارتے، من السماء، آسمان سے، ملکن، کوئی فرشتہ، رسولا، رسول بنا کر۔ زمین میں فرشتے ہوتے تو پھر ہم فرشتوں کو ہی، کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کے بھیجتا، لیکن یہ ہیں کیا؟ انسان ہیں سارے، تو ضروری تھا کہ انسانوں میں سے ہی کسی کو بھیجا جائے تاکہ اس کی فالوئنگ کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ اور اگر میں فرشتہ ان میں بھیج دیتا تو فرشتہ ان کو دکھائی نہ دیتا، دکھائی دیتا تب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ یہ ایک دلیل رب ذوالجلال نے پیش فرمائی۔ اور اس کے بعد اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو معجزات ہیں، جو معجزات کا جواب اللہ تعالیٰ نے یوں دیا کہ یہ پہلے رسولوں کی طرح معجزات کیوں نہیں لے کر آئے؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جسے ہم نے تباہ کیا، افہم یؤمنون، تو کیا اب یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی بستی جس میں کوئی نبی جاتا تھا تو نبی کیا کہتا تھا کہ ایمان لے آؤ، اور بستی کا مطالبہ ہوتا تھا کہ معجزہ لے آؤ، تو معجزہ لے آتے، اور اگر معجزہ لے آنے کے بعد بھی بستی والے انکار کر دے تو ان بستی والوں کا فوراً عذاب نازل ہو جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے معجزات تو لائے ہیں، ان کو دکھائی نہیں دے رہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن کا ہے، اور اگر ہم ان کی ڈیمانڈ پر معجزہ بھیج دیں اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں، پھر ہم پر لازم ہوگا کہ ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہمارا محمد موجود ہے ہم ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم، ہمارے محمد ان میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان میں عذاب نازل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا اعتراض ہے کہ یہ شاعر ہیں، یہ قرآن مجید شاعری ہے، یا قرآن مجید کیا ہے؟ یہ جادو ہے۔ تو اس کا اعتراض بھی دوسرے قرآن مجید کی ایک صورت میں ملتا ہے، دوسرے مقام پہ ملتا ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے، تم شک میں ہو کہ قرآن مجید جو صحیح کتاب نہیں ہے بلکہ جادو ہے، جو ہم نے نازل کی ہے اس میں تم شک میں ہو، اپنے بندے پر جو نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی چھوٹی سی صورت کی طرح ایک صورت ہی لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو تمہارے آس پاس کے جتنے شاعر ہیں، جتنے ادیب ہیں، ان کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِن تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے،
فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، تو پھر ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے وہ آگ تیار کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بار بار کہتے ہیں لے آؤ نا صورت، لے آؤ، وہ کہتے ہیں ہم فصیح ہیں، ہم بلیغ ہیں، ہم جناب شاعر ہیں۔ وہ بڑے بڑے شاعر جن کو اپنے اوپر بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا، ایک حرف کے بدلے کوئی حرف، ایک لفظ کے بدلے میں کوئی لفظ، ایک آیت کے بدلے میں کوئی آیت، وہ پوری زندگی لگے رہے، اس قرآن کی مثل وہ نہیں لا سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا قرآن بھی سچا ہے، ہمارے صاحب قرآن بھی سچا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب جو آخری بات ہے شاعروں والی، شاعروں والی بات یہ ہے کہ شاعر دو تین قسم کے ہوتے ہیں اور شعر بھی دو تین قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ جس سینس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ رہے تھے نا کہ یہ شاعر ہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عرب لوگوں کے ہاں یہ مشہور تھا کہ وہ شعر سب سے اچھا شعر ہوتا ہے جو کہ جھوٹ کا پلندہ ہو، جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو وہی اچھا شعر ہوتا ہے، اور جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہ اچھا شاعر ہوتا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، حوروں کا ذکر تھا قرآن میں حوروں کا ذکر ہے، قرآن میں فرشتوں کا ذکر ہے، قرآن میں قبر کا ذکر ہے، قرآن میں آخرت کا ذکر ہے، قرآن میں دوزخ کا ذکر ہے، قرآن میں جنت کا ذکر ہے۔ انہوں نے دیکھا ہوا تو نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہوا تو نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے بس یہ خواب ہیں جو انسان بیٹھے بیٹھے دیکھتا رہا ہے، یا یہ ویسے ہی جناب جھوٹی باتیں ہیں جو ہم شاعروں کو سزاوار ہیں، اور انہوں نے بھی جھوٹی باتیں آپس میں بنا رکھی ہیں۔ ایک غالب کا شعر ہے، وہ شاید آپ سنیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ غالب نے بھی جو ہے وہ شعر کہا، اور سنیں ذرا۔ تصویر یار بہر نکیرین ساتھ ہے، تصویر یار بہر نکیرین ساتھ ہے، رکھنا میری قبر پر شیشہ گلاب کا۔ یہ ذرا اس کی تشریح ذرا سنیں۔ کہتے ہیں تصویر یار بہر نکیرین ساتھ ہے، کہتا ہے کہ مجھ سے فرشتے پوچھیں گے تو نے نیک کام کیوں نہیں کیا، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے اعمال کیوں نہیں کیے، تو میں تصویر اپنے محبوب کی لے کے قبر میں جاؤں گا، منکر نکیرین کے سامنے کیا کروں گا، تصویر لے کے جاؤں گا۔ تو کیا ہوگا، تصویر یار بہر نکیرین ساتھ، بہر کہتے ہیں کے لیے، کہ نکیرین کے لیے میرے پاس جو ہے نا، جب قبر میں جاؤں گا میرے پاس کیا ہے، تصویر یار کی ہے۔ رکھنا میری قبر پر شیشہ گلاب کا، کہ وہ میرے محبوب کی تصویر دیکھیں گے کہ اتنا خوبصورت محبوب ہے، جو اس کو دیکھ لے وہ اعمال کے قابل کب رہتا ہے، اور فرشتے اس تصویر کو دیکھ کر فرشتے بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ جب فرشتے بے ہوش ہو جائیں گے تو پھر عرق گلاب جو ہے وہ میری قبر پر رکھنا، اندر رکھ دینا، تو وہ پھر میں عرق گلاب کا پانی فرشتوں پر چھڑکوں گا، پھر وہ دوبارہ ہوش میں آ جائیں گے۔ یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس زمانے میں ایسے شاعر بھی تھے کہ جو اپنے اعلیٰ شاعری کے لیے کیا کرتے تھے، جھوٹ کا سہارا لیتے تھے، عجیب و غریب قسم کے تخیلات پیش کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ نبی بھی ایسے ہی ہیں، ان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا تھا، ان کے دل پہ موریں لگی ہوئی تھیں۔ اے 14ویں صدی میں آنے والے مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو، تم نے نبی کو نہیں دیکھا، نبی کے زمانے کو نہیں دیکھا، نبی کی بولی نہیں سنی، لیکن اللہ پاک نے تم پر کرم فرمایا، تمہیں اپنے نبی کا عاشق بنا دیا، تمہیں اپنے قرآن کا پڑھنے والا بنا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آخری آیت کا ترجمہ سنیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان کے رد میں، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور نہیں رسول بنا کر بھیجا ہم نے اے حبیب آپ سے پہلے مگر مردوں کو، اور ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بشر ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بشر ہے، بشر نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے، اس پر ایمان لے آتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلے جتنے نبی آئے، آدم آئے، نوح آئے، شیس آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، جتنے بھی آئے کتنے تھے، وہ مرد ہی تھے نا، کتنے، وہ مرد ہی تھے۔ تو ان کے منکرین ان کے مرد اور بشر ہونے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ تو آپ کی بشریت اس راستے میں رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ بشر ہیں، تو اس وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ وہ بھی بشر تھے اور ان پر بھی کئی لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ پاک آخر میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا، پوچھ لو، اہل ذکر، اہل ذکر سے، اہل علم سے، اور یہودیوں سے پوچھ لو۔
کس سے؟ ہاں، یہودیوں سے پوچھ لو، یہودیوں اپنے علماء سے پوچھ لو، یہودی علماء سے، کیا ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ عیسائیوں تم اپنے علماء سے پوچھ لو، عیسائی علماء سے عیسائی پوچھیں اور یہودی علماء سے یہودی پوچھیں، کیا ایسا نہیں تھا کہ پہلے مرد آئے اور وہ اس پر ان کی قوم ایمان نہیں لائے؟ اے نبی، ہم نے آپ کو بشر بھی بنا کے بھیجا، اور ہماری عادت ہے کہ ہم جب بھی نبی بھیجتے ہیں مردوں کو ہی بھیجتے ہیں، انسانوں میں انسانوں کو ہی نبی بنا کے بھیجتے ہیں۔ ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور پوچھو اے منکرو اہل علم سے اگر تم خود حقیقت حال کو نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔